بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ میرا نام وسیم احمد ہے۔ اس پروگرام میں دادا جی ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ کیلنڈر پر آج 8 مئی سال 2021 اور آج ہفتے کا دن اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام۔ پولیٹیکل اکانومی کے پروگرام دادا پوتو شو کا آج یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل ہوگا۔ آپ کے بھیجے گئے سوالات کے جوابات آج کے پروگرام میں ہم دادا جی سے حاصل کریں گے۔ ناظرین کرام، دادا پوتو شو تک اپنی بات پہنچانے کے لیے آپ فیس بک کے تھرو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ فیس بک کی سرچ بار میں لکھیے دادا پوتو شو یا لنک کے تھرو ڈائریکٹلی ایکسیس کیجیے www.facebook.com/دادا پوتا شو آفیشیل۔ آپ اس لنک کے تھرو یعنی اس URL کے تھرو ہمیں ایکسیس کریں گے تو ڈائریکٹلی آپ ہمارے پیج پر لینڈ کر جائیں گے، جہاں ہر پروگرام سے پہلے تاریخ کے ساتھ فیڈ بیک پوسٹ موجود ہوتی ہے۔ اس پوسٹ کے انڈر کمنٹ کیجیے اور اپنی بات ہم تک پہنچائیے۔ دادا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دادا جی کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کی بڑی عنایات ہیں، نوازشیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔ بے شک بے شک۔ ٹویٹ کر رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، خیر ہے سب؟ نہیں، میں نے تو وہ اسفر احمد کی ٹویٹ پڑھی ہے۔ کیا احتجاج ہو رہا ہے؟ دادا جی کہتے ہیں کہ کام کی بات کوئی نہیں سنتا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کام کی بات کوئی نہیں سنتا۔ میں نے دادا پوتو شو اتنا پروموٹ کیا، اتنی جگہ پہ شیئر کیا، لیکن پھر بند کر دیے۔ ہاں لیکن کام کی بات کوئی نہیں سنتا۔ بھی آ کے گیا ویسے کہتے ہیں آخر سے انجام کی ہوئے گا۔ اب سے کہوں جب سے انگلینڈ سے واپس آیا ہوں میں کہتا ہوں دادا جی بس کریں، جان چھوڑیں، کوئی اور کام کر لیں۔ چلے کیونکہ رویہ میں تو بس دیکھ رہا ہوں جس دن ایک کہے گا کہ بس جی آج تو بعد میرے کو کوئی نہیں ٹائم ہے گا تو پھر بند کر دیا۔ میں تو آپ کے احترام میں دادا جی خاموش ہوں۔ نہیں، آپ کا جمہوری حق ہے، جب آپ اک جائیں تو مجھے بتا دیجیے گا، ہم اس کو بند کر دیں گے۔ مطلب ویلاگ پہ زیادہ محنت کر لیں گے۔ جی رانا ندیم کا میسج ہے، کہتے ہیں دادا جی ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، $2 ارب مور اور لیس بیرون ملک مقیم پاکستانی ترسیلات کے طور پہ بھیجتے ہیں ماہانہ، اور $2 بلین کی ہی ماہانہ مور اور لیس ایکسپورٹس ہیں۔ نہیں چلے ٹھیک ہے، آپ کی بات بحث کے لیے مان لیتے ہیں۔ پھر بھی $1 بلین کے لیے IMF ناک سے لکیریں نکلواتا ہے۔ ابھی ہم نے اس ویک میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً $2 ارب کا ہی، بلکہ $2.25 ارب کا ہی ہمیں تجارتی گھاٹا پڑ رہا ہے۔ ایکسپورٹ تو وہیں بیلنس ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ایکسپورٹ اور دونوں جو ہے نا ملا کے بیلنس ہو گئے، ایکسپورٹس اور باہر سے بھیجی گئی رقوم وہ دونوں ملا کے، تو اتنے کی ہم چیزیں خرید لیتے ہیں، اور اگر اتنے میں یہ رہ جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اچھا یہ بھی کامیابی ہے جی، اتنے ڈیفینسو ہو گئے؟ جی $10 ارب کے قریب ہمیں مزید ڈالر چاہیے ہوتے ہیں، یہ ہے مسئلہ۔ اگر ہم اس پہ آ کے مک جائیں کہ اور یہ اسحاق ڈار نے مینٹین کیا ہوا تھا کہ اگر جتنے کی ہم ایکسپورٹس کرتے ہیں وہ اور جتنے کا ہمیں باہر سے لوگ پیسے بھیجتے ہیں، کہ ملا کے اگر ہم اتنی امپورٹس کر لیں تو کمال ہو۔ ویسے پاکستان میں زر مبادلہ کے حوالے سے ایک ایسا شعبہ ہے جس کو ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا۔ کون سا؟ اور وہ ہے IT کی سروسز کی ہماری جو ایکسپورٹس ہو رہی ہیں، اگر ہم ان کے پیسے آنے کو فیسیلیٹیٹ کر دیں، جو کہ ہم FATF کی موجودگی میں نہیں کر سکتے، ویسے بائی دا وے بہت ساری پابندیاں لگ رہی ہیں، لیکن اگر ہم کر دیں تو پھر ہم وہ والا جو اضافی برڈن ہم پہ پڑتا ہے اس پہ بھی قابو پا لیں۔ سمپل فارمولا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ تانیہ گوگل والی لائی تھی ہم نے، وہ تو امریکہ میں کسی پروجیکٹ کا حصہ تھی، عمران خان اقدار کے نام سے ایک پروجیکٹ فلاپ ہوا ہے۔ اقدار کے نام سے کچھ ترمزی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب ان کے ساتھ تصویریں بنوانا، فنکشن کرنا، ان کو امریکہ میں اقوام متحدہ کا بزنس لے کے دینا، مختلف سروس کا، یہ سارا کچھ کرتے رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت FBI نے تحقیقات شروع کر دی۔ کس چیز کی؟ یہ ہر سال کمپنیاں بناتے تھے، ان کے ذریعے پیسے اکٹھے کرتے تھے اور پاکستان بھیج کے وہ کمپنیاں بند کر دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، PTI LLC، PTI پولیٹیکل پارٹی، PTI فلانی، PTI ڈمکانی، پولیٹیکل پارٹی والے بم کو انہوں نے آخر میں لات مار دی۔ امریکی قانون کے تحت کوئی پولیٹیکل پارٹی بیرون ملک سے آ کے امریکہ کے اندر جو ہے وہ فنڈ ریزنگ نہیں کر سکتی، فلنتھراپسٹ کر سکتی۔
अच्छा, تو وہ جکڑ لیا کسی پارٹی نے. یار اقبال کے پوتے نواز پوتے کو بھی بھیجا تھا جا کے کیس ویس لڑ کے آؤ, وہ بھی واپس بھاگ آئے ولید اقبال کو, ورنہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. اب تسلی ہو رہی ہے. ایک کمپنی ہے اقدار کے نام سے, اچھا جی, اس طرح کے کام کرتی تھی. وہ جب انہوں نے اسے کہا بند کر, تو وہ جو ان کا یوتھیا تھا, یوتھیا بھی تو آپ کو پتا نا اعلیٰ لیول کے چول ہوتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں کر دو. انہوں نے جناب اس کو نوٹس بھیج کے کمپنی سے الگ کر دیا, اس نے ان کو الگ کر دیا. عمران خان صاحب ان کے دونوں بیٹے اور سابقہ بیگم اس کے بینیفیشری تھے, ہیں بلکہ, ٹھیک ہے. اس نے کہا میں ان کو فارغ کر دیتا ہوں. اب اس کا پھڈا پڑا ہوا ہے کہ اس کو کس طرح سے بند کروائیں. وہ آگ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اندرون ملک سے تو اس کے خلاف کچھ نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ انہوں نے اس کو باقاعدہ گود میں اٹھایا ہوا ہے. انہوں باہروں ہی کچھ پہنا ہے, اور امریکہ جو پہنا. اور یہ ایف بی آئی کو بھلا اس کام پہ کب لگایا گیا؟ جب سے بائیڈن صاحب تشریف لائے. صحیح ہے. امریکہ میں یہ مجرم بھی تو ہے نا, عدالت سے مفرور بھی تو ہے نا. مفرور نہیں ہے وہ, انہوں نے لائبلٹی قبول کر لی. یہ بات نہ کہا کریں یار, اچھا نہیں لگتا. اچھا اوکے. وہ انہوں نے جب لائبلٹی قبول کر لی, کیونکہ $22 ملین اس کے نام پہ فکس تھا, بچی کے نام کے اوپر. اس کی ماں جو تھی وہ ایک نواب کی بیوی تھی نا, بیٹی تھی نا, تو نواب کی جائیداد اس کو ملی, وہ مرتے وقت اس کے نام پہ کر گئی. لیکن وہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن لگا کے گئی. ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے طور پہ ہی قبول کر کے تو وہ ان کو جمائمہ کے ہاں رکھنا پڑا, کیونکہ وہ $22 ملین نہیں ملتے صرف. تو وہ جناب انہوں نے وہ جو کمپنیاں بنائی ہیں ان کے ذریعے سے وہ جو باجی علیمہ کی ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے نا, اس کی ادائیگیاں ہوئی ہیں, وہ سارا کچھ پھاڑ لیا انہوں نے. اب اگر وہ اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے تحت اس کو ظاہر نہیں کرتے تو یہ ان کی اپنی بات ہوگی, لیکن وہاں پہ ایک صحافی ہیں, ہاں آپ جو ہیں یہ جو ہے نا ڈاکٹر دانش ہے, اس نے اس صحافی کا انٹرویو کیا جس نے اس سٹوری پہ کام کیا تھا. وہ بار بار کہتا میں امریکہ میں بیٹھا ہوں, میں اس طرح کی لافزنی نہیں کر سکتا, لیکن حقائق جو اس نے بتائے ہیں, محفوظ ترین حقائق, وہ یہی بنتے ہیں کہ ایف بی آئی نے تحقیقات شروع کر دی ہیں, اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو کرنا شروع کر دیا, اور جو بھی ایف بی آئی کی انویسٹیگیشن بھگت کے آتا ہے اس کو وہ انٹرویو کہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو انٹرویو کرنا شروع کر دیا. جب ہم پاکستانی زبان میں کہیں گے تو بہت سارے لوگوں سے تحقیقات شروع کرتے ہیں, اور جو بھی اس تحقیقات میں سے گھنٹوں کی ایف بی آئی کی سوال و جواب کے بعد آتا ہے, وہ آتے ہی پی ٹی آئی کا جھنڈا اتارتا ہے اور کہتا ہے میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں. بہت اعلیٰ. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اس کا کیا ہوتا ہے. جی نیکسٹ کوشچن. آنا کو ٹیم باہروں ہی آنی ہے, کتنے اندروں نہیں آنی. اندر والے تو انہوں نے ڈیفینس کیا ہوا ہے, اس کو پوری چھتری فراہم کی ہوئی ہے انہوں نے. جی طلحہ معراج کہتے ہیں پاور سیکٹر کے اکثر شیئرز پرائز ٹو ارننگ ریشو ان کی بہت کم ہے, تو کیا ایسے شیئرز کو خرید لینا چاہیے؟ ہاں دیکھیں, پاور کے جو پرائیویٹ کے پہلے شیئرز لگے ہوئے ہیں, پہلے جو پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں, جس کے اندر کیپ کو ہو گیا, جس کے اندر ہب کو ہو گیا, ان کی ٹیکنالوجیز پرانی. ہب کو نے تو خیر اپڈیٹ کیا اپنے آپ کو, کول پہ چلا گیا ہے, لیکن ان کی ٹیکنالوجیز پرانی ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھیں کول کی پرائسز کہاں پہ گئی ہیں. پچھلے دنوں کورونا ذرا تھوڑا سا ڈھیلا پڑا تھا, تو اگر یہ افغانی کول نہ ہوتا تو پاکستان کی انڈسٹری تو گئی تھی, رگڑی گئی تھی, کیونکہ سرکار سے بجلی لیتے ہیں, فیول لیتے ہیں, تو وہ وارہ نہیں کھاتی. فرنس آئل پہ کام کرتے ہیں تو وہ وارہ نہیں کھاتا. تو کوئلہ بچا تھا, کوئلے کے پرائسز بھی چڑھ گئے, تو وہ تو افغانی کوئلہ ہمیں ریسکیو کر گیا. ادروائز تو ہماری انڈسٹریاں جو 2-4 چل رہی ہیں یہ بھی گئی تھی. اور اسی ہفتے میں طلحہ دادا جی نے خبر پڑی تھی کہ 11 آئل فائرڈ پاور پلانٹس جو ہیں ان کے ساتھ معاہدے منسوخ کرنے جا رہی ہے حکومت. اس طرح کی خبریں نا پاور کے شیئرز کو بہت ڈسٹرب کرتی ہیں. اب یہ لگے ہوئے سارے پرانی ٹیکنالوجی کے اوپر. کیپکو نے تو اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا, وہ تو کہتا ہے مجھے میرے ساتھ یہ نیگوشیٹ کرو تو میں اپنے آپ کو اپڈیٹ کروں, سرکار کہندی معافی دے دے, ٹھیک ہے, جان چھڈو ساڑی. تو ایسی صورت کے اندر ان کے شیئرز نے نیچے ہی جانا ہے نا. کانٹریکٹس ان کے ختم ہونے پہ آ رہے ہیں, جی رینیو نہیں مل رہا ان کو, اور سرکار کا کوئی موڈ نہیں ہے. سرکار کے پاس موسٹ ایفیشینٹ پاور پلانٹ ہے جو اس نے بند کر کے رکھے ہوئے سیاسی ضرورت کے تحت. جی نیکسٹ میسج. اب یہ جو ہوتی ہیں نا اس طرح کی جو بونگیاں اور ہینکیاں پھینکیاں ہوتی ہیں نا, جو حرام زدگیاں بلکہ حریم زدگیاں جو ہوتی ہیں, ان کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے نا کہ اسحاق ڈار آئے گا اور وہ اکانومی کو اپ سائڈ ڈاؤن کر لے گا. اس طرح کی 2-3 چیزیں جو ہوں گی نا آگے پیچھے کرنی ہوں گی نا آپ نے, جو مسائل بنے ہوئے اس وقت پاکستان کے. میں اگرچہ اس کا بلیور نہیں ہوں,
چیزیں اتنی تباہ کر دی گئی ہیں کہ اتنی جلدی یہ ٹرن اراؤنڈ نہیں ہوگا. لیکن جو بات کہی جاتی ہے کہ یار یہ ٹرن اراؤنڈ کیسے ہوگا, اس طرح کی باتوں میں جب آپ کریڈیبلٹی کے ساتھ جا کے چائنیز سے بات کریں گے اور انہیں کہیں گے کہ یہاں آپ کا سی پیک چلاتے ہیں, آپ کے جتنے پیسے لگ گئے وہ بھی واپس کریں گے, آپ مزید بھی لگائیں, ٹھیک ہے, تو اس طرح کی چیزوں سے آپ ایک دم آپ اس کو یو ٹرن مار سکتے ہیں. جو معیشت نیچے کی طرف جا رہی ہے اس کو آپ آف سائڈ کی طرف پول کر سکتے ہیں. جی نیکسٹ میسج محمود حسین شاہ کا, کہتے ہیں دادا جی کمنگ بجٹ میں حکومت 140 ارب کے ٹیکسز لگانے جا رہی ہے, ریئل اسٹیٹ کے شعبے پہ اس کا کیا امپیکٹ آنے کا امکان ہے؟ دیکھیے ریئل اسٹیٹ کے شعبہ جو ہے حکومت کا لاڈلا شعبہ بنا ہوا ہے, اور وجہ میں نے آپ کو بتا دی تھی. جو ہم برطانیہ کی ریڈ لسٹ میں گئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ برطانوی حکومت نے یہ الزام لگایا ہے کہ وہاں سے انلیگل پیسہ جو ہے وہ پاکستان آتا ہے اور پاکستان کے ریئل اسٹیٹ میں گھوم کے لیگل ہو کے واپس جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے کو نہیں کھولے ایسی نا ریئل اسٹیٹ. اب ایسی صورت کے اندر ریئل اسٹیٹ کا شعبہ تو ہے لاڈلا, اس کو تو ہم نے کچھ نہیں کہنا. اور وہ جب پیسہ آتا ہے پاکستان کے ریئل اسٹیٹ میں اس وقت ڈالر 168 کا ہوتا ہے, اور جب وہ واپس جاتا ہے تو ڈالر 153 کا ہوتا ہے. سر نہیں سر کا تو اس سے سر شعبہ ان کا پسندیدہ ہے. نہیں ان کا پسندیدہ شعبہ, لیکن سر کا تو اس سے کچھ نہیں لینا دینا. تو جب وہ پیسہ واپس چلا جاتا ہے تو پھر انیل مسرت کا بھی کہیں نام و نشان نہیں ملتا. جی ٹھیک, اس طرح کے جتنے چماٹ ہیں آج کل آپ کو نظر آتے ہیں, اور پروجیکٹ تو ہوں شروع ہوئے, انیل مسرت کتنے گئے ہیں تو ہے. ہاں جی نیکسٹ میسج میرے پاس موجود ہے عدنان غفور کا, کہتے ہیں جو گھروں کے لیے اسٹیٹ بینک بہت زیادہ ایکٹیو ہوا ہے کہ جناب بینکوں پہ بھی زور دے رہا ہے کہ قرضے دیں. عام آدمی کا نقطہ نظر سے بتائیے کہ اس سے عام آدمی کو کوئی فائدہ ہوگا, مزید یہ کہ انفلیشن بڑھے گی کہ گھٹے گی؟ دیکھیں اس سے تو انفلیشن میں کمی, انفلیشن کا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے. اسپینڈنگ کے ساتھ انفلیشن بڑھتی ہے. سرکار نے مختلف اقدامات کر کے افراط زر کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. سرکار کیا کرتی ہے, سرکار مختلف پروجیکٹس لے کے آ جاتی ہے جس میں لوگ انویسٹ کریں. پروجیکٹس کون سے؟ بڑے پروجیکٹس. خیر اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہیں پہ, پھر بحث ذرا لمبی ہو جائے گی. ان افراط زر کا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ گراس روٹ لیول پہ جانے ہوتے ہیں پیسے. مطلب اس میں سے 5% 7% سیمنٹ والا کی فیکٹری لے جائے گی, اس میں سے 5 سے 7% سریے کی فیکٹری لے جائے گی. یہ تو بڑے شعبے ہو گئے نا. لیبر تو اس پہ جتنے کا مٹیریل ہوتا ہے اس سے کچھ زیادہ ہی لیبر لگتی ہے. مثلا اگر 20 لاکھ کا مٹیریل ہے تو 18 لاکھ روپے لیبر لگے ہی لگے اس کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جانا ہوتا ہے گراس روٹ لیول کے پاس یہ پیسہ. ادھر سریے کو اور ان کو تو سیمنٹ کو تو سرکار نچوڑ دیتی ہے نا ٹیکسوں کے حوالے سے کہ وہ افراط زر پیدا نہیں کر پاتے. لیکن یہ جو لیبر ہے یہ تو اتنا ڈیوائڈ ہو کے اس نے گراس روٹ لیول پہ جانا ہے کہ یہ انفلیشن نہیں کریٹ کرے. اللہ کو جان دینی ہے یار. ہر بات میں حکومت کی بیشنگ کرنے کے شوق میں ہم کوئی فیکٹس تو ڈسٹارٹ نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے, تو فیکٹ یہی ہے کہ یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے. اور پاکستان جیسی اکانومی کے اندر جہاں پہ لیبر کے پاس کوئی ایکسپرٹیز ہی نہیں, وہ ہمارے گھر میں جو صفائی کرنے آتا ہے نا جی, وہ چوتھے کے دن اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ جی میں مستری بن گیا ہوں. مستری بن گیا ہوں؟ اچھا جی ٹھیک ہے. لیکن نہیں ہے نا بیچارے کی کیپیسٹی مستری بننے کی. میں نے اسے گھر میں 1-2 کام کروانے کی کوشش کی, دوڑ گیا. میں نے کہا تو جو کہتا ہے تو مستری ہے یار, یہ 2-4 ٹائلیں ٹوٹ گئی ہیں, ذرا ان کو ایسے کر رہے ہیں. ناس کے آیا ہی نہیں. میں نے کہا کوئی گل نہ کری, تو ویسے تو صفائی کرنا آیا کر, وہ گڈی شڈی تو ہو جاتا ہے آ کے ہفتے بعد. جی نیکسٹ میسج ایم کاشف کا ہے, کہتے ہیں دادا جی عوام آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اور جیبیں کھنگال کھنگال کر دیکھ رہی ہے, وہ یہ کہ IMF سے عوام کے نام پر $500 ملین کا قرض ملنا ہے. وہ عوام کو تو ملے گا نہیں مگر ہم نے دینا اپنی جیب سے ہی ہے. یہ بتائیے یہ قرض کے حصے کتنے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. IMF کا جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے جو بیلنس کا مسئلہ ہوتا ہے نا, یہ جو میں نے 2 پروگرام پہلے, بلکہ اس ہفتے جو میں نے پروگرام کیا تھا کہ پیسے کہاں پہ جاتے ہیں, IMF کے پیسے عوام کے لیے نہیں ہوتے. اور جو احمق شخص آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو IMF نے پیکج دے دیا ہے, اس سے بڑا ہونک اور بیوقوف شخص, اور اس کو مسلط کرنے والے اس سے بھی بڑے ہونک اور بیوقوف, یہ ماں نے آج تک اس قرۂ ارض میں پیدا نہیں کیا. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے. جو IMF کے پیکج کے اوپر قوم کو مبارکباد دے رہے ہوں
اور اس کے سامنے بیٹھ کے تالیاں بجانے والے اس سے بڑے بیوقوف روئے ارض کے اوپر انسانی تاریخ کے اندر کسی خاتون نے پیدا نہیں کیا. آئی ایم ایف کے پیکج کا تعلق ہی نہیں ہوتا عوام سے. ریاستی سطح کے اوپر جو ادائیگیوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ 43 ارب ڈالر کما رہے ہیں سال کا, ارب ڈالر ایکسپورٹس اور اپنے لوگوں کے بھیجے ہوئے پیسوں سے, ٹھیک ہو گیا, اور خرچ کر رہے ہیں آپ 53 ارب ڈالر. تو یہ 10 ارب ڈالر کی جو اضافی آپ نے موبائل لیے ہیں, آپ نے را مٹیریل منگوایا ہے, آپ نے لگژری گاڑیاں امپورٹ کی ہیں, دھڑا دھڑ آپ بتا رہے ہیں کہ یار نئی ماڈل کی گڈی آ گئی, سارا کچھ تو باہروں آ رہا ہے, تو جڑ رہی ہے آ کے صرف. تو یہ جو آپ ارب ڈالر خرچ کر رہے ہیں اس کو کہاں سے دینا ہے؟ یہ سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو پھر سرکار جو ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے آئی ایم ایف کو کہتی ہے کہ تسی وڈے منشی ہو, آ کے ساڈے کولوں کام نہیں سنبھال رہے, کھاتے سیدھے کر جاؤ. پنجابی میں کہتے ہیں آئی ایم ایف کا قرض کھاتے سیدھے کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو آئی ایم ایف آتا ہے کہ اے کھاتا انج کر لو, انج کر لو, اچھا یہاں پہ کمی پڑتی ہے, یہ 4 پیسے ہم سے لے لیں, لیکن یہ بتائیں دیں گے کب سے؟ وہ ہمارے کھاتے سیدھے کرانے آتے ہیں. ورنہ یار آپ خود خدا لگتی بات کہیے کہ 53 ارب ڈالر ہم سال کا باہر سے چیزیں خرید رہے ہیں, 43 ارب ڈالر ہمارے ذرائع سے پیدا ہو رہا ہے. تو ہمارے لیے 2 ارب ڈالر کی کیا اوقات ہے؟ آپ بتائیے نا مجھے. 43 اور 53 کا فگر ہے نا, فرق ہے, ٹھیک ہے. تو وہ 2 ارب ڈالر دے کے تو پردھان بن جاتا ہے. یہ ویسی بات ہے, ٹرین میں بیٹھے ہوئے جب کھانا کھولا تو ایک صاحب نے جیب سے لیمو نکال کے اس کو چھری سے کاٹا اور جناب اس میں رکھ کے کھانے میں شریک ہو گئے, اور ہر لقمے کے کہتے جاتے تھے کہ لیمو سے بڑا مزہ آیا, لیمو سے کھانے کا مزہ دوبالا ہو گیا جی. یہ آئی ایم ایف وہ لیمو والی پارٹی ہے. دینا دلانا یہ ہمیں بتانے آتا ہے بڑے منشی صاحب نے نا, وہ آ کے رہنمائی کرتے ہیں کہ نہیں اس کھاتے کو ادھر کر لیں, اس کو اچھا اس سے منترا کر کے کہیں کہ ہم 10 سال بعد دیں گے, اس کا یہ کر لیں. یہ صرف رہنمائی کرنے آتے ہیں, یہ ہوتا ہے. اور خیر بات لمبی ہو جائے گی, لیکن میرا خیال بات سمجھا دی ہم. ہاں جی, بات کنوے ہو گئی. تو آئی ایم ایف پیسے نہیں دیتا جی, اور نہ ہی وہ عوام پہ لگنے ہوتے ہیں, وہ کھاتے سیدھے کرنے آتا ہے, ٹھیک ہو گیا, اور کھاتے سیدھے کرنے آتا ہے اور قرض چڑھا کے چلا جاتا ہے. بجٹری سپورٹ اکثر ہم سنتے ہیں, بجٹری سپورٹ ہوتی ہے اس کو, وہ ہوتی ہے. چودھری علی کا میسج, آپ نے 3 باتیں پوچھی. پہلی بات کہتے ہیں دادا جی ایگریمنٹ تو 3 دریاؤں کا ہوا تھا, پانی 5 کا روک لیا گیا, کیوں؟ کیونکہ اس ایگریمنٹ کے اوپر جو تھا وہ پاکستان کا کوئی بھی اس وقت کا سول سرونٹ سائن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, کیونکہ اس کے اندر باقی 2 دریاؤں سے بھی محدود مقدار میں پانی لینے کا انڈیا کا رائٹ تسلیم کیا گیا تھا, باقی 3 دریاؤں میں سے. ٹھیک ہے, 3 دریا تھے نا. پنجاب دریائے بیاس کو تو آپ گنتے ہی نہیں ہیں کہیں پہ یار. میں دریائے بیاس کے ڈیلٹا کا رہنے والا ہوں, ٹھیک ہے. دریائے بیاس اور ستلج کے درمیان جو سرزمین ہے میں وہاں پہ پیدا ہوا ہوں, ٹھیک ہے. دریائے بیاس کو آپ بھول جاتے ہیں. ہم نے اپنی جوانی میں دریائے بیاس کے سیلاب میں جا کے تو تیراکیاں کی ہوئی ہیں جب وہ پانی آتا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ 30 سال 40 سال پہلے تک تو پانی آ رہا تھا نا اس میں. بیاس گیا راوی گیا. اب انہوں نے قطرہ بھی نہیں چھوڑتے اب دریائے بیاس کے اندر. اب صرف اتفاق شوگر مل کا اس کے اندر گاربیج ہی پڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہو گیا جی. اب چونکہ اتفاق شوگر مل بھی نہیں چل رہی 4 سال سے 5 سال سے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل ہی سکا ہوتا. کوئی بھی اس میں فیکٹریوں کا جو ہوتا ہے گند کوئی پڑا ہوتا ہے اس کے اندر, جو پیچھے سے وہ قصور والی سائڈ سے لے کے آتا ہے. تو 3 دریا گئے, 2 کے اندر 3, باقی 3 کے اندر سے مقامی آبادی کے لیے پانی لینے کا ان کا حق تسلیم کیا گیا. یہ ہمارے کوئی بھی انجینئر جو تھا وہ اس کے اوپر سائن کرنے کو تیار نہیں تھا. پھر ایوب خان نے 2 ٹیمیں فارغ کیں, ان کو نوکریوں سے نکالا, اور پھر اپنے ایجنٹ چمونے وہاں پہ بھیجے جو یہ سائن کر کے آئے تھے بغیر پڑھے. جنہوں نے سائن کیے تھے انہوں نے بھی پڑھا نہیں تھا, انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم یہ سرنڈر ڈاکومنٹ پڑھے بغیر سائن کر رہے ہیں, اور انٹرویو دے کے مرے تھے. ان میں سے ایک کا خاکسار نے بھی انٹرویو کیا تھا کہ کی کیتا سا جی تمہیں شرم نہیں آئی سی, انے ہو گئے سو. انہوں نے کہا ہم نے احتجاجن بغیر پڑھے سائن کیے. پتہ نہیں بابا جی مرنے والے جھوٹ بول گئے یا کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو رائٹ ہے وہ اس کے تحت لیتے ہیں. یہی رائٹ ہم نے منگلا کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھی دیا ہوا ہے.
کہ وہ اپنی ضرورت کا پینے کا پانی اس میں سے لے سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی میر پور کے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں تو سندھ کے ہمارے جو بھائی ہیں وہ جہالت کے تحت اس کے خلاف وہاں پہ نیشنل ہائی وے روک کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ تو ہے جب آپ سارے لوگوں کو ساتھ نہیں لے کے چلتے اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ آپ کی ہماری اوقات نہیں. اگر آپ ایک بھائی کو بیٹے کو یہ کہیں گے کہ بیٹا یہ 2 گھوڑا بوس کی ہماری اوقات نہیں ہے, ہم کھدر پہننے والے لوگ ہیں, تو آپ یہ 2 گھوڑا بوس کی اگر لائیں گے تو گھر کا بجٹ ڈسٹرب ہو جائے گا. اور وہ کہے کہ نہیں میں نے تو 2 گھوڑا بوس کی پہننی ہے, میرا تو دادا پہنا کرتا تھا, ابا تیرا تو ابا پہنتا تھا, تو میں بھی 2 گھوڑا بوس کی پہنیں گے. یہ پہنچو سسٹم سے کہ ایک طرف سے پانی آپ کھول دیتے ہیں اور وہ پانی بہتا ہوا دوسری طرف سے نکلتا ہے, یہ دنیا میں کہاں پہ ہوتا ہے؟ ہمارے سندھ کا کسان, اپر سندھ کا کسان یہ عیاشی مانگتا ہے. میرے پاس اکاڑا جیسی پاکستان کی سب سے زیادہ زرخیز زمین کے لیے ڈرپ اور سپرنکل کے لیے پانی نہیں ہے, وہاں پہ پہنچو سسٹم کے تحت پانی لگتا ہے. تو کسی نے کوشش ہی نہیں کی کہ ان کو قائل کیا جائے کہ بھائی جان آپ بھی تو پہنچو سسٹم بند کریں نا, آپ سپرنکل کی طرف نہیں آتے تو چلیں فلڈ کی طرف آ جائیں یار, فلڈ ایریگیشن کی طرف آ جائیں. یہ پہنچو سسٹم کے تحت پانی نہیں ہے ہمارے پاس یار. اگر یہ بات کہی جائے تو پنجاب پانی چور ہے, پنجاب پانی چوری کرتا ہے, پنجاب پانی روکتا ہے. یہ وہی بات ہے کہ بیٹا ہماری اوقات نہیں ہے 2 گھوڑا بوس کی پہننے والی, ہمارے گھر میں روٹی نہیں پکے گی اگر آپ 2 گھوڑا بوس کی پہنو گے تو. لیکن وہ کہتا نہیں میں پہنوں گا. یہ ایک پنجابی کا نقطہ نظر ہے, اس کو یہی سمجھا جائے. ٹھیک ہے, میں اپنا کیس پلیڈ کرتا رہتا ہوں بینگ اے پنجابی, اور کرنا بھی چاہیے. وہ ایسے سندھی کرتے ہیں, وہاں پہ کسی کو آگ نہیں لگتی. میرے پنجابی کے طور پہ اپنا کیس پلیڈ کرنے پہ بہت تکلیف ہو جاتی ہے. کرنا چاہیے ہمیں. اور یہ واٹر کا ایشو جتنا بھی خراب کیا ہے یہ کراچی کے اندر بیٹھے ہوئے صحافیوں نے خراب کیا ہے, جو سندھی نہیں ہیں, جو اردو سپیکنگ ہے. یہ ان کو موت پڑی ہے, ان کا بیڑا غرق ہوا ہے, ان کی نسلیں تباہ ہوئی ہیں. خود ان کی اگلی نسل جو ہے یہاں سے شریعتیں لے کے نکل جاتی ہے, اس طرح کی آگ لگا جاتے ہیں جاتے ہوئے, یا پھر وہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے آگ لگاتے رہتے ہیں شہین صبائی کی طرح, اور کوئی کام نہیں ہے ان کو. جی, دوسری بات آپ نے پوچھی کہ ملازمت حاصل کرنے کے لیے متعلقہ تعلیم اور تجربہ ہونا ضروری ہے, لیکن وزارت کے لیے نہیں, کیوں؟ کوئی کرائٹیریا؟ وزارت نے وہ کام ٹیکنیکلی کرنا نہیں ہوتا, اس نے پالیسی بنانی ہوتی ہے. وزیر نے صرف پالیسی بنانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں, اس نے کہنا ہوتا ہے کہ بھائی جان میں ریلوے منسٹر ہوں, مجھے ایکسیڈنٹ کوئی نہیں چاہیے, تو مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, وہ آگے سے بتائیں گے کہ سر اس جگہ پہ ہمیں سگنلنگ کا مسئلہ ہے, اس جگہ پہ ہمارا ٹریک کا مسئلہ ہے, اس جگہ پہ یہ مسئلہ ہے. اچھا جی یہ کیسے ہو سکتے ہیں حل, لے کے آؤ جی. اتنے پیسے چاہیے تو ہم ٹریک ٹھیک کر لیں گے, اتنے پیسے ہوں گے تو ہم سگنل ٹھیک کر لیں گے, اتنے پیسے ہوں گے تو ہم بوگیاں ٹھیک کر لیں گے. وہ یار ساریاں بوگیاں تو ٹھیک نہیں کرنی نا, یہ سارا ٹریک بھی ٹھیک نہیں کرنا. یہ کتنے ٹوٹے میں مسئلہ جی, اتنے ٹوٹے میں مسئلہ ہے, اس کو چینج کر لیتے ہیں, نیرو ڈاؤن کر کے. وہ سرکار سے کہتے ہیں جی خزانے میں اتنے پیسے ہیں ہمیں دے دیجئے, ہم یہ اگلے 2 سال کے اندر یہ کام ختم کر دیں گے. یہ منسٹر نے اس پل بننا ہوتا ہے حکومت کے چیف ایگزیکٹو یا وفاق کے اور محکمے کے درمیان. اور شیدہ ٹلی نظر نہیں آ رہا ٹی ایل پی دے معاہدے دے بعد جی, نہ کہیں میڈیا پہ نہ کہیں عوام الناس میں, ورنہ ورنہ اس کے منہ کو جو بندھا ہوا تھا اس کے تحت تو وہ روزانہ ہی کہیں نہ کہیں میڈیا پہ بیٹھا ہوتا تھا یار. اچھا بنا بھاگ گیا, بھاگ ہی گئی, غائب ہی ہو گئی. اتنا کہ یہ بہادر آدمی ہو یار, دیکھ لیں بہادری, نکلو مارو جلاؤ, مر جاؤ, آگ لگا دوں گا, یہ وہ شخص ہے. ٹھیک ہے, اور چڑی جنہ دل نہیں کہتا نکلنا باہر ہوں ماما, آگ لگانے کے لیے نکلنا ہے, شیدے نکلنا یار باہر. نہیں یار, ایک دفعہ راجہ بازار کا چکر تو لگا کے آ یار, ایمان سے ایک دفعہ راجہ بازار کا چکر لگا دے یار. ٹھیک ہے جی. میسج کی آخری بات, ہاں, ہر نئی بننے والی حکومت یہ کہہ کے مزید قرض لیتی ہے کہ پچھلوں کی غلطیاں بھگت رہے ہیں, یہ سلسلہ کہیں بھی جا کے رکے گا؟ نہیں. ہر وہ گھر جس کے اندر انکم کم ہو, اخراجات زیادہ ہوں, وہاں یہی ہوتا ہے, اس کے اندر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. من حیصل قوم ہم اپنی عیاشیوں کے اوپر جو ہے وہ قابو پانے کے موڈ میں نہیں ہیں. ہم 6 کروڑ روپے کے وہ جو ایونیو, کون سا گھر ہے نواز شریف کا,
ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ. ہم ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کا 6 کروڑ روپے کا کہ ایون فیلڈ کے ایک فلیٹ کا رولا ڈال کے اپنی 122 پاپا جان کے فرینچائز کھڑے کر لیتے. ٹھیک ہے, تو 122 پاپا جان کے فرینچائز جب آپ کھڑے کریں گے تو معیشت نہیں چل سکتی. اور شباش آج کل وہ ہوا ہے نا دوالے, بول پڑا ہے نا, شکر ہے بول رہا ہے. پہلے ہمیں بولنا پڑتا تھا, پیٹ میں ٹانکے لگوانے پڑتے تھے. اسحاق ڈار صاحب بول رہے ہیں نا, تو اچھا کیا بول رہے, اپنا وزن اٹھائیں, آپ کے اوپر الزام ہے. تو اسحاق ڈار نے پھر الزام کا آگے سے تپاڑ جواب دیا ہے نا. وہ کہتا ہے گولیاں لینیاں نے تو مینوں دسو تو صحیح کنیاں لینیاں اینا تو دسو نا یار. پیسے آپ کو اضافی چاہیے, آپ نے جی فلانی گولی خریدنی ہے, اوکے مینوں دسو تو صحیح کنی خریدنی ہے, کتوں لینی ہے اور کتنے کی لینی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ مینوں شک ہے کہ تسی پاپا جان پیزے کھڑے کر رہے ہو. اس پہ خدا کے زمین تنگ ہو گئی. اس کے اوپر وہ اس کے خلاف اب بھی جب محفل ہوتی ہے تو تبرہ کرنا نہیں بھولتے وہ, اور ان کے جتنے بھی آگے پالے ہوئے لوگ ہیں. ایک مسئلہ تھا جی, ہاں میرا ذاتی مسئلہ ہے. تو ٹھیک ہے نا, پہلے صرف ہم کہتے تھے کہ خدا کا خوف کریں, یہ بات غلط ہے, تو ہمیں تو لگ گئے ٹانکے. ٹھیک ہے, ہم نے تو اپنی قیمت ادا کر دی. اب آئے نا جی ڈار صاحب, اب اپنا کیس خود پلیٹ کریں نا جی. دادا جی مسئلہ یہ ہے کہ اس واقعے سے پہلے میرا پاپا جانس کے ساتھ تعارف نہیں تھا. جب یہ ہوا تو میں نے پاپا جانس کا پیزا کھانا شروع کر دیا. جو لوگ شوق رکھتے ہیں, چیزوں کو سمجھتے ہیں یا پیزا بناتے ہیں, مجھے ذرا یہ بتائیے وہ پیزا کہاں سے ہے؟ کوئی بندہ اس بات کا مجھے جواب دے. دادا پوتو شو کا پلیٹ فارم اوپن ہے, میں نے تو جتنی دفعہ بھی پیزا کھایا ہے پاپا جانس کا, وہ پیزا کہیں سے نہیں ہے. پھر کی گٹیا سا پراٹھا جو ہوتا ہے نا, اس کے اوپر وہ جو مسالہ ہے بس وہ لیپا ہوتا ہے, وہ ہے ہی نہیں پیزا. دادا جی میں اتنا شدید بدمزہ ہوں, اتنا بدمزہ ہوں, یہ آپ جو ہے مجھے پیزے سے نفرت ہو گئی ہے. آپ آرٹیکل 6 کی میرا مطلب ہے کہ وائلیشن کر رہے ہیں, پاپا جان کے خلاف کوئی بات کر کے. آپ اگلا فیڈ بیک پڑھیں. کوئی خوش ذائقہ آدمی مجھے سمجھا دے کہ پیزا ہوتا کیا ہے. اچھا جی, ایسے لوگوں نے جا کے اس کی تعریف کی ہے اور ویلاگ بنا کے اپلوڈ کیے ہیں کہ پاپا جان پیزے کا کیا مقام ہے. اچھا جی ٹھیک ہے, یہ واحد پھل ہوگا جو جنت میں ملے گا. پھر میں ہی بد ذوق قرار پایا. آپ بد ذوق آدمی جی. ابو عبدالہادی شارجہ سے, نہیں یہ ان کی فیس بک نیم ہے, ان کا اصل نام محمد منیر ہے. کہتے ہیں پچھلے دنوں پاکستان امبیسی میں جو شارجہ میں ہے پاسپورٹ رینیو کروایا, میرے پاس ڈاکومنٹڈ پروف ہے, یہاں بہت کرپشن ہو رہی ہے. کہتے ہیں اس کا حل وزارت خارجہ کو لکھ دیں. اس کا حل یہی ہے کہ وزارت خارجہ کو لکھیں اور وہ اس سفیر کو بھی بلا کے کسی رضوان اختر کو بھجوا دیں گے. جنرل رضوان اختر, ہاں بلال اکبر سوری بلال اکبر کو بھجوا دیں گے وہاں پہ. بس اب لکھیں ذرا. ٹھیک ہے. اور یہ شارجہ اور سعودی عرب کے اندر تو پروفیشنل کروکس جو ہیں, پروفیشنل کروک وہ ہم نے اپوائنٹ کیے نا ایز اے ایمبیسڈر اور ان کا سٹاف کے طور پہ. ٹھیک ہے نا, پروفیشنل, بس اس سے زیادہ کمپریہنسو ورڈ نہیں ہو سکتا. پروفیشنل کروکس جو باقاعدہ یہ ٹارگٹ لے کے جاتے ہیں کہ میں نے اتنے سال میں اتنا کمانا ہے, پھر وہاں پہ اتنا کاروبار شروع کرنا ہے, پھر اس کی بنیاد کے اوپر نیشنلٹی میں نے کینیڈا کی لینی ہے اور یوں کرنا ہے اور یہ کرنا ہے. وہ ان میں سے بیشتر کے پروجیکٹس ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے پروجیکٹ عمران خان ہے. ٹھیک ہے, وہ فلاپ ہو جاتے ہیں, لیکن ارادے ان کے بہت بڑے ہوتے ہیں. وانڈ اپ کام بڑھ گیا جی, کام بہت بڑھ گیا. چلیں سامعین کرام, آج کے فیڈ بیک سے اتنا ہی. کوئی بات بری لگی ہو تو اسے نظر انداز فرمائیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو اور یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھا آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہفتہ وار تعطیل کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.